بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ ایز یوزول رمشا اور حسن بیگ حاضر. آج ناظرین ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس سینس میں کہ چائلڈ میرجز جو ہے یعنی کم عمری کی شادیاں، بچپن کی شادیاں، ان کی اس وقت صورتحال دنیا میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، مذہب کیا کہتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، کیا اس پہ رائے کیا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق اس وقت جو یو این کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ تقریباً 56 کروڑ خواتین ایسی ہیں جو کم عمری میں جنہوں نے شادی کی ہے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2 کروڑ شادیاں، کم عمری کی شادیاں ہر سال ہوتی ہیں ورلڈ اوور. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ورلڈ اوور بات ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ کم عمر کی جو شادیاں ہیں وہ ایک رپورٹ کے مطابق نائجر میں ہوتی ہیں. اور اسی طرح ایشیا پہ آ جائیں تو ایشیا میں سب سے زیادہ کم عمر شادیاں بنگلہ دیش میں ہوتی ہیں، پاکستان میں نہیں ہوتی. اور مزے کی بات یہ ہے بنگلہ دیش کے بعد نیپال میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے آگے چلیں تو انڈیا میں ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، پھر پاکستان آتا ہے. تو یہ ساری سچویشن بیسیکلی اس کی وجہ سے ریزنز کیا ہیں؟ یہ کم عمری کی شادیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ کوئی قوانین ہیں؟ ڈیفینیٹلی قوانین ہیں اور وہ منع بھی کرتے ہیں. اور قوانین میں بھی جو ایج ہے وہ مختلف طریقے سے ڈیفائن ہوتی رہی ہے. پاکستان میں جو اس وقت قانون ہے وہ 1929 کا ایک جب یعنی انڈیا اور پاکستان یونائٹڈ تھا اور انڈر دی رول آف برٹن تھا، تو اس وقت کا قانون ہے جو پاکستان نے اڈاپٹ کیا ہے. اور اس میں بھی سب سے پہلے جو یہ شادی کی لمٹ تھی بچیوں کے لیے، یعنی خواتین کے لیے، وہ بنیادی طور پہ 14 سال تھی، پھر 16 سال ہوئی، اب اس وقت پاکستان 18 سال کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور اسی طریقے سے یعنی یہ جو یعنی ایج لمیٹیشنز ہیں یہ بھی چینج ہوتی رہی ہیں. اب مذہبی کنسیپٹ جو ہے نا وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے. وہ پیوبرٹی پہ یقین رکھتا ہے کہ جب یعنی بالغ ہو گئے. اب بالغ بلوغت کب آتی ہے تو وہ ظاہر ہے ہر خطے پہ، ہر انسان پہ مختلف ہو سکتی ہے. اسی لیے یکساں قوانین کو جو ہے وہ رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی اور مختلف کنٹریز میں. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے رمشا آپ بتائیں، آپ کو کیسا لگتا ہے کم عمری کی جو شادیاں ہیں وہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے متعلق آپ کا خیال کیا ہے ویسے بائی دا وے؟ میری خیال ہے کہ آج کے دور میں اسپیشلی طور پہ کہ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ انسان اس ٹائم تک اتنا میچور ہے ہی نہیں کہ وہ شادی جیسے رشتے کو نبھا سکے. نہیں، آج کے دور سے کیا مراد ہے؟ یعنی کل اگر الاؤڈ تھی تو آج نہیں ہونی چاہیے، کیا مطلب؟ سر پہلے جو تھا نا، پہلے ایک وقت ہی کچھ اور تھا. لوگوں کے پاس دنیاوی اس طرح کے کام نہیں تھے، نہ دنیاوی لوگوں کے چہروں کے اوپر اس طرح اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں نا مکھڑے تھے اور مکھوٹے تھے، پردے ڈلے ہوئے تھے. ڈبل دنیا فیسز لوگ دنیا یعنی بہت بزی نہیں تھی جیسے اب ہے، جتنی فاسٹ اب ہے، تیز ہو گئی ہے. اب دنیا جو ہے نا وہ ایک چلاکی کے طور پر آ گیا. لوگ صرف اپنا نفع اور نقصان کو اور میرا خیال ہے آبادی بھی بہت بڑھ گئی ہے دنیا کی. ظاہر بات ہے سر، آبادی تو 8 ارب دنیا میں بیٹھی. پہلے شادیاں کر کے تھے بچے کر لیے، ان کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن میرا تو نہیں وہ خیال ہے کہ ابھی جو ہے نا آپ کو بہت کم چھوٹی عمر میں آپ کو شادی کرنی چاہیے. ایون پاکستان میں 18 کا رول ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 18 بھی، لیکن ابھی آج کے دور میں میرے خیال سے 18 والے بھی بچے جو ہے نا اس اتنے میچور نہیں ہیں. نہیں، وہ کم سے دیکھیں، کم سے کم ایج کا کہا گیا ہے. اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ 18 ایئرز میں مطلب کوئی اگر شادی ہو تو اس سے کم عمر میں نہ ہو. اصل مسئلہ کم عمری کا ہے. یہ نہیں ہے کہ اوپر تو آپ کی مرضی، آپ 40 سال میں کرتے ہیں، 20 سال میں کرتے ہیں، 25 میں کرتے ہیں. یہ حیران ہے سر ابھی بھی ہے جدھر اپنی مرضی نہیں چلتی.
نہیں وہ ٹھیک ہے، اس پہ تو ہم بات کریں گے. بیسیکلی تو ہمارا پروگرام ہی اسی بات پہ ہے کہ کیا کیا ریزنز ہیں، اس سے خرابیاں کیا پیدا ہوتی ہیں. یہ جو چائلڈ میرجز ہیں، کم عمری کی شادیاں، ان کی وجہ سے مسئلے مسائل کیا پیدا ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہی ہے. تو اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ جو دنیا میں ہے پریکٹس، وہ کیا ہے. دنیا میں پریکٹس جو ہے، میں جیسے ابتدائیہ میں بھی بتا رہا تھا، میں نے کچھ فگرز نوٹ کیے ہیں. وہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ نائجر میں، افریقہ کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ کم عمری کی جو شادیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد میں نے ایک رپورٹ بھی دیکھی ہے جس میں آج بھی دنیا میں جو خواتین ہیں، آلموسٹ 65 کروڑ خواتین ایسی ہیں جو دنیا میں ارلی میرجز میں گئیں. اب تو ظاہر ہے بڑی ہو گئی یا ابھی بھی کوئی ارلی میرجز میں ہوں گی. تو اور دوسرا ایک سٹیٹسٹکس یہ تھی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ جو شادیاں ہیں دنیا میں اس وقت بھی، ایک اندازے کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق، ہر سال کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے 28 لڑکیاں جو ہے ہر منٹ میں کم عمری کی شادیاں کر رہی ہیں. ورلڈ اوور بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح کہا یہ جاتا ہے، اس رپورٹ کے مطابق جو UN کی، یونیسیف کی رپورٹ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر 5 میں سے 1 لڑکی جو ہے وہ دنیا میں اس وقت اوورال ایوریج کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کم عمری کی شادی ہو جاتی ہے. یہ تو وہ سٹیٹسٹکس ہیں جو بنیادی طور پہ ورلڈ اوور پائے جاتے ہیں. اور دنیا جو ہے نا وہ کہاں پہ کھڑی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت دفعہ قرض کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے اوپر کہتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے وہ ہو گئے. ایشیا کی رپورٹ میں جیسے ابتدائیہ میں بتا رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کم عمری کی شادیاں 51% ہیں، یعنی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کم عمری کی شادیوں میں چلی جاتی ہے. اسی طرح نیپال کی جو فگر ہے وہ 33% ہے. اور اس سے آگے چلیں تو افغانستان کی جو ہے وہ 28% ہے، انڈیا کی 27% ہے، پاکستان 18% ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان ایشیا میں بھی 5ویں نمبر پہ ہے. شکر ہے کسی چیز میں تو تھوڑا بہتر ہے. بہتر ہے نا کہ نہیں، آپ حیران رہ جائیں گی کہ یہ ہم ارلی میرجز کی ضرور بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کی پاپولیشن گروتھ ریٹ کا تعلق ہے، اس وقت ایشیا میں آپ سب سے زیادہ ہیں، شاید افغانستان کے بعد ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ارلی میرجز اگر 18% یعنی 5ویں نمبر پہ ہیں تو برتھ ریٹ میں آپ پہلے یا دوسرے نمبر پہ ہیں. ابھی تو ہم چائلڈ میرج برتھ ریٹ کنٹرول کرنا نہیں کنٹرول، وہ تو ایک الگ نہیں، وہ ایک فیکٹر تو ہے نا. بنیادی طور پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس میں وہی بات آتا ہے نا، ہمارا دو قومی نظریہ آئے گا. برتھ ریٹ کو اگر ہم دیکھیں گے تو ایک طرف پاپولیشن کو ہم دیکھیں گے، دوسری طرف آدھی عوام سے زیادہ وہ آ جاتی ہے کہ اسلام کے اوپر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کر دی کہ یہ جو ارلی میرجز پہ ہے، کوئی دو قومی نظریے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ ذرا مجھے بتائیے. کچھ لوگ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم لوگ اسلام کو اس طرف ڈھالتے ہیں جس طرف ہمارا اپنا مقصد ہوتا ہے، ورنہ اسلام کو ہم نے فالو نہیں کرنا ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی تھی کہ مذہبی کنسیپٹ جو ہے نا وہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں مذہبی کنسیپٹ جی مجھے بالکل پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں اللہ نے جو ہے آپ کی جب پیوبرٹی لائف شروع ہو جاتی ہے تب سے آپ کو میرجز الاؤ کر دی گئی ہے. اب لیکن وہ پیوبرٹی کی جو ایج ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ ہی تو اختلاف ہے. یہی تو بات ہے. پہلے ایک ٹائم تھا، ایک دور تھا، میرے اپنے جس پیرنٹس سے سنتے ہیں تب ہوتا تھا 12 اور 14 کی رینج میں آپ کی یہ لائف شروع ہوتی تھی. لیکن آج کل دیکھیں 7 8 9 سال میں بھی یہ شروع ہو رہی ہے. ہاں، اٹ ڈیپینڈز کہ کب آپ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیوبرٹی چاہے شروع ہو جاتی ہے، آپ ایڈلٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو مینٹل ایج ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. سر بالکل یہی تو بات ہے کہ ارلی ایج کی شادی میں آپ کی وہ ایک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے کہ آپ نے شادی کے رشتے کو کیسے نبھانا، کیونکہ ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو آپ نبھانے جا رہی ہیں. جو ہے نا آپ نے وہ کرنا ہے، اور اسی وجہ سے ڈیورس کی جو ریشو ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. سر اب دیکھیں آج کل کے دور میں تو زیادہ تر یہ دیکھا میں نے، ایون یہ دیکھا یا سنا ہے کہ جو ارلی ایج میں شادیاں کر رہے ہیں تو جب وہ اڈلٹ لائف میں آتے ہیں، آپ ان کے 20s میں آ جاتے ہیں اپنے، تو ان کو کوئی نہ کوئی اور پسند آتا ہے اور پھر ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. پھر کریکٹر لیس کا ایک ٹیگ لگ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر.
عمر کی آپ یہ بات ہے۔ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ڈیورس ریٹ بڑھا ہے پچھلے 10-15 سال میں، 20 سالوں میں، آپ کو پتہ ہے ڈیورس ریٹ پاکستان میں بڑھ گیا ہے، تو اس کی بیسک ریزن چائلڈ میرجز ہیں، یعنی نہیں، کم عمری کی بیسک شادی؟ ریزن میرا نہیں خیال ہے چائلڈ میرجز ہیں، بیسک ریزن میرے خیال سے ہمارے طور پہ یہاں پہ پیسہ آ چکا ہے، اور جن لوگوں کے پاس پیسہ نظر آتا ہے لوگ اپنے سہولیات کے لیے بہترین سے بہترین کی طرف جانے کے خواہش مند رہتے ہیں، وہ پھر پیچھے نہیں دیکھتے، اچھا، میرا یہ نہیں، وہ خیال ہے۔ پیسے کے علاوہ جو دیہات میں غریب آدمی ہے وہاں پہ بھی ریشو بڑی ہوئی ہے، تو آپ کے خیال میں وہاں تو پیسہ نہیں ہے، وہاں پہ کیا ریزن ہے؟ میں یہ دیہات سمجھتا کا ہوں ریزن میں کہ نہیں دیکھیں کچھ کہہ سکتی۔ ایک اوورآل جو سوشل میڈیا آیا ہے اور اویئرنیس بڑھی ہے اور لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں۔ اس وقت جیسے آپ دیہات میں جائیں، یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ایک بڑے سے بات کر لی، آپ کے 5,000 ووٹ، 2,000 ووٹ، 10,000 ووٹ پکے ہو گئے۔ اب اس طرح نہیں ہے۔ اس کی بیسک ریزن بھی یہی ہے کہ اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ لوگ اپنے حقوق کے حوالے سے بہت اویئر ہو گئے ہیں۔ وہ بچی جو دیہات میں غربت کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ روز اس کو جو اس کا وہ بھی کم عمر ہی ہوتا ہے، زیادہ تر بڑی عمر کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم عمر کے ہوتے ہیں جو ان کے ہسبینڈز ہوتے ہیں، وہ روز ان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں کس چکر میں، کس عذاب میں آ گئی بیسیکلی ہوں۔ دیہات میں ابھی بھی عورت کو ایک غلام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، نہیں، ایک پراپرٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے بنیادی طور پہ۔ آپ کو پتہ ہے غلام تو اپنی جگہ پہ ہے، یو آر رائٹ، لیکن وہاں پہ اس کو ابھی بھی اپنا، یعنی وہ کہتے ہیں یہ میری عزت ہے۔ عزت جہاں کہا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عزت اس چیز کی بھی ہے کہ جیسے وہ زمین کی وہ کہتے ہیں یہ بھی میری یہی عزت وہی ہے، بات ہے نا، اپنی تو وہ عزت کی بھی تو پراپرٹی کے طور عزت پہ کرنی لیتے ہے ہیں۔ نا، اپنی عزت کی بھی تو عزت ہی کرنی ہے نا، اس کی عزت کرتے نہیں اور دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہماری عزت ہے۔ ایگزیکٹلی، یہی بات ہے کہ اب دیکھیں ہمارے دیہات میں، چونکہ میں بھی دیہات کا آدمی ہوں، مجھے یاد ہے کہ بچہ ابھی یا بچی پیدا نہیں ہوئی ہوتی، وٹے سٹے کے چکر میں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی اب جو بچی پیدا ہوگی وہ آپ کے بیٹے کو ہم دیں گے۔ یعنی یہ سچویشن ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہم اسلامک کنسیپٹ کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اسلام ہے، یہ کوئی شریعت ہے، نہیں سر، یہ تو دیکھیں، بڑی زیادتی والی میں بات کو اسلام کے بھی دو پہلو ہے، اگر ڈسکس کرتے چلیں۔ اسلام میں آپ کی پیوبرٹی لائف کے بعد آپ کو شادی کرنا الاؤ کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی پسند سے شادی کی جائے۔ اب دیکھیں نا سر، اگر آپ اور آپ کا پاورٹی لائن پہ عاقل بالغ ہونا ضروری ہے۔ عاقل اور بالغ ہونا، اب پاورٹی لائن پہ اگر آپ 7 سال کی عمر میں آپ اس لائف میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب آپ کے پاس شادی زبردستی تھوپ دی جائے، اس کے اندر آپ کی پسند ناپسند، آپ کا ذہنی شعور کچھ بھی ہوتا ہی نہیں آپ لوگوں کے پاس، تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر کنفرم ہے؟ آپ تو اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ کوئی یعنی جاب غلط بھی صحیح کی پہچان ہی نہیں آپ کو پتہ ہے 18 سال سے پہلے تو کسی کو جاب بھی نہیں ملتی، جو یہاں پہ یعنی یہ سچویشن ہے۔ یہاں پہ سر جاب کو تو رہنے دے، ادھر 18 سال کی عمر کے لیے 18 سال کی عمر چاہیے اور 80 سال کا ایکسپیرینس چاہیے، اس طرح تب جا کے جاب ملے گی۔ بہرحال میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو چائلڈ میرجز ہیں، کم عمری کی شادیاں ہیں، اس میں سب سے بڑی ریزن جو ہے نا وہ تو آپ کی جہالت ہے، جو پاکستان میں بہت ہے، کیونکہ آپ کے آلموسٹ آدھی آبادی جو ہے وہ ان پڑھ ہے۔ بالکل۔ اور دوسری ایک سب سے بڑی ریزن جو میں نے دیکھی ہے وہ رسوم و رواج ہے، کیونکہ رسوم و رواج جو ہے یہاں پہ اسلام کے آنے سے پہلے ہندوؤں کے رسوم و رواج تھے، اور وہاں پہ بھی ارلی میرجز کا بڑا کنسیپٹ تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایون وہ جو ہے نا پہلے شادیاں تو ہو بڑے جاتی تھیں عجیب و غریب کانسیپٹ ہے، شکر ہے پاکستان نے وہ نہیں اڈاپٹ کر لیے کہ کبھی اگر وہ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی وجہ سے بدقسمتی آئی ہے یا یہ تو منحوس ہے، قسمت بدقسمتی، اور پتہ وہ نہیں بھی جانوروں سے شادی کروا دیتے، پہلے اس سے شادی کرو پھر شادی کرو، یہ منحوسیت جائے گی۔ شکر ہے یہ چیز نہیں انہوں نے اڈاپٹ کر لی۔ اچھا، وہ رسوم و رواج ایسے پھیلے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ثقافت جو ہوتی ہے، کسی بھی کلچر جو ہوتا ہے اس کی بڑے گہرے وہ روٹس ہوتے ہیں، اس کی جڑیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ اسی لحاظ سے پاکستان میں بھی یہ ہوا ہے کہ بہت سارے رسوم و رواج جو ہندوؤں کے ہوا کرتے تھے وہ آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک چیز چلی آ رہی تھی، اسلام کا اپنا باقی سارے کنسیپٹس آ گئے، لیکن بہت سارے ثقافتی چیزیں ہیں جو ابھی بھی اسی طرح چلتی ہیں۔ اس میں ایک یہ ارلی میرجز کا بھی کنسیپٹ ہے، کیونکہ ہندوؤں میں
میں بھی بہت زیادہ ہے. ابھی بھی دیکھیں انڈیا جو ہے ہم سے آگے ہے, یعنی وہاں پہ ارلی جو کم عمری کی شادیاں ہیں پاکستان سے زیادہ ہوتی ہیں اس وقت بھی, حالانکہ وہ ان کا پولیٹیکل سسٹم باقی چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, لیکن یہ والی چیز ان کی بہتر نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ بھی وہی ان کا ان رسوم کی و رواج ہے. جہالت بھی ہے نا, ان کی بھی تو جہالت, ہم ہیں تو ایک ہی, وہ کہتے ہیں نا تھالی کے چٹے بٹے ہوتے جی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن وہ میں کہہ رہا تھا کہ اوور آل ان کا چونکہ پولیٹیکل سسٹم از ورکنگ, ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم ہی کوئی کام نہیں کر سکا, تو اس وجہ سے وہاں پہ پھر بھی یعنی سسٹم کہیں نہ کہیں تو کوئی ڈیلیور کر رہا ہے, کیونکہ ان کی آبادی بھی آپ کو پتہ ہے 1.5 ارب پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ہماری آبادی کتنا ہے 20-25 کروڑ ہے, تو ظاہر فرق بھی ہے. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک تو غربت ہے ریزن, اور دوسرا ناظرین کے لیے ہمارے رسوم و رواج ہیں. اور رسوم و رواج کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ ہے یہ جو یعنی اب تو شاید کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی جو فیمیلز کی ریشو ہے وہ میل سے زیادہ ہے شاید. تو لیکن یہ ہے کہ وہ شادیوں کا بھی اس طرح نہیں رہا. پہلے ایک زمانے میں پاکستان کا وہ خطہ ہے جہاں پہ فیمیلز کی تعداد کم تھی اور میل زیادہ تھے, تو وہاں پہ پھر وٹے سٹے کا کنسیپٹ آ گیا. ہمارے ہاں میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں, تو وہ ہمارے سرائکی علاقے میں یا سندھ میں یا فار دیٹ میٹر یہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پہ وٹے سٹے کی شادی ہے. وٹے سٹا کیا ہے کہ جی میں اپنی بیٹی اس وقت دوں گا جب آپ اپنی بیٹی جو ہے نا مجھے دیں گے, یا آپ اپنی کوئی بھتیجی دیں گے, یا آپ اپنی بھانجی دیں گے. تو وہاں پہ یہ والا کنسیپٹ, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا گندا رواج ہے. وہ ارلی میرجز تو ہوتی ہیں ان کی, لیکن ساتھ ساتھ گندا رواج یہ ہے کہ اگر آج کسی بھی وجہ سے میرے گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے, تو وہ یعنی یہاں مار پٹائی شروع ہوئی ہے, تو دوسرے نے سنا تو اس نے بغیر کسی وجہ کے مارنا شروع کر دیا. یہ یعنی یہ حالت کی انتہا ہے کہ اس کا قصور بھی نہیں ہوتا. قصور یہ ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے. ابھی جو حالت کافی حد تک سوشل میڈیا اور ڈفرینٹ چیزوں نے ختم کی, اس کے باوجود جو لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے وہ نہیں بدلتے. ایگزیکٹلی یہ ایک اچھا ایک اور کنسیپٹ جو ہے نا وہ ارلی میرجز کا یہ بھی تھا کہ ہم جلدی شادیاں ہوں گی تو ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تو ہمارا جو قبیلہ ہے وہ بڑھ جائے گا, ہماری مین پاور بڑھ جائے گی یا ویمن پاور بڑھ جائے گی. تو اس سے یہ ہے کہ وہ یہ بھی کنسیپٹ تھا کہ وہ جب اتنے سارے بچے ہوں گے تو کمانے والے زیادہ ہوں گے اور وہ کما کے لائیں گے, یعنی تھا تو غربت سے اس کا تعلق. لیکن یہ بھی ایک چیز تھی کہ بنیادی طور پہ شادیاں اس وجہ سے بھی جلدی کر دی جاتی تھیں کہ ابھی یہ بچے زیادہ ہونے چاہیے. اور اب تو خیر لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, میں دیہات میں بھی جاتا ہوں, سچی بات ہے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اپنی آبادی کو کنٹرول کیسے کریں. اسپیشلی وہاں کی جو فیمیلز ہیں, خواتین ہیں, وہ بہت تنگ ہیں کیونکہ ہر گھر میں 8-8 10-10 12-12 بچے ہیں, اور وہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر کا جو سسٹم ہے وہ تو اتنا گندا ہے کہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں دائیاں ہوتی تھیں, اب وہ خیر رورل ہیلتھ سینٹرز آ گئے ہیں, لیکن رورل ہیلتھ سینٹرز میں بھی وہ والی سہولیات تو نہیں ہیں. بہت دفعہ تو ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا, اور بیسک جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. اب وہ بھی لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کو اب پتہ نہیں چل رہا ہے اس کی پریونشن کیسے کرنی ہے. ہمارا اگر اچھا گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی اس میں بڑا قصور ہے, کیونکہ وہ ویسے تو کہتے رہتے ہیں پاپولیشن پلاننگ کرنی ہے, پاپولیشن کنٹرول کرنی ہے, لیکن جہاں پہ سہولیات دینی ہے, جہاں پہ یعنی ایک نمبر 1 تو یہ تھا کہ ان کو کوئی ایجوکیشن دینی تھی, ان کو کوئی شعور دینا تھا. نمبر 2 یہ ہے کہ ان کو وہ والی چیزیں پرووائڈ کرنی تھی جس سے ان کو وہ یعنی ٹریننگ کرنی تھی کہ وہ غریب سمجھ سکے کہ میں نے کیسے کرنا ہے. غریب آج کل وہ دور ہے جیسے آپ نے دیہات کی بات کی, ان لوگوں کو سمجھے, ان لوگوں کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ ہی کیمپین, ایگزامپل ہم اسٹوڈنٹس کے طور پہ جب کیمپینس چلایا کرتے ہوتے تھے کہ کسی بھی چیز کی اویئرنیس کے لیے, اگر کسی دیہاتی علاقے میں جا کے ہم کیمپین چلاتے تھے نا, کسی بھی چیز کے لائک گرلس میٹرز کے حوالے سے چلا لیں, کسی بھی چیز سے چلا لیں, تو لوگ بڑا اس کو مایوب سمجھتے تھے کہ یار یہ لڑکیاں کس طرح کی بات کر رہی ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ جو کیمپین چلا رہی ہیں ان کے اچھے کے لیے چلا رہے ہیں, ان کے مائنڈ سیٹ چینج کرنے کو چلا رہے ہیں, لیکن وہ انہی کو مطلب وغیرہ کرتے, لانتے تانتے وغیرہ کرتے ہیں. اچھا یہ جو کم عمری کی شادی ہیں اس میں ایک اور فیکٹر جو ہے نا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2 قبائل کے درمیان, 2 لوگوں کے درمیان, 2 فیملیز کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا, اور وہ جھگڑے کے نتیجے میں کوئی قتل و غارت ہو گئی, کسی کے 10 بندے مر گئے, کسی کے 2 بندے مر گئے. تو الٹیمیٹلی جب جرگا ہوتا ہے یا وہ لوگ بیٹھتے ہیں تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں جیسے باقاعدہ مال لو ڈنگر کی طرح, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں, یہ جو ہے نا وہ ان کا جو بڑا ہے کیونکہ ہے تو جاہلیت, تو وہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ان کو ایک تو 2.5 کروڑ روپے دے دیں, اور دوسرے جو ہے نا 4 لڑکیاں بھی دیں گے.
ایز اف وہ یعنی 2.5 کروڑ اور وہ 4 لڑکیاں برابر سمجھی جاتی ہیں. میں وہ جو بات کر رہا تھا کہ ان کو پراپرٹی سمجھا جاتا ہے, تو وہ اس بات پہ بھی یعنی وہ اب ظاہر لا اس کو پریونٹ کرتا ہے. ظاہر لا تو حرکت میں آتا ہے, بہت دفعہ آتا ہے, بہت دفعہ نہیں آتا, بہت دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا. ہمارے دیہات میں آپ کو پتہ ہے کمیونیکیشن کتنی تیز ہے, کیونکہ کمیونیکیشن تیز ہو چکی ہے, لیکن ہمارا جو وہ ایچ آر سسٹم ہے, وہ ہمارا وہاں پہ یعنی پولیس سسٹم ہے, وہ اس میں بہت ناکافی ہے. وہ بہت دفعہ وہ روک ہی نہیں پاتا, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 2.5 کروڑ روپے دے دیے جاتے ہیں, اور 4 بچیاں جو ہیں وہ غریب چھوٹی چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں, ان کو بیاہ دیا جاتا ہے, ان کو دے دیا جاتا ہے ایز اف جیسے سودے بازی یہ ہو رہی ہے. میں نے زمینوں کا بھی ویسے ہوتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں, یہ جو 40 کنال زمین ہے وہ دے دیں گے, اور 10 جو ہے آپ گائیں دے دیں گے, اور اگر کسی کے ہاں لڑکیاں نہیں ہیں تو 1 لڑکی دے دیں. مطلب یہ دیکھیں کہ یہ والا جو کنسیپٹ ہے یہ اتنا قابل نفرت ہے اور اتنی بڑی لعنت ہے جو آج بھی ہمارے جیسے معاشرے میں پائی جاتی ہے. کم عمری کی شادیوں میں ایک ریزن یہ وہ وٹے سٹے کے علاوہ یہ چیزیں بھی ہیں جو جرگے بیٹھ کے آپس میں فیصلے کرتے ہیں, اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کے بھی قصے کہانیاں ہوئی ہیں. سر لیکن اگر آپ کی پوری بات میں دیکھیں تو آپ نے زیادہ لڑکی کا ذکر کیا. اب چائلڈ میرج میں لڑکا اور لڑکی دونوں ملوث ہیں, تو آپ کو ایسا ہمیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لڑکی کے اوپر یہ چائلڈ میرج کا کانسیپٹ زیادہ تھوپتے ہیں بنسبت لڑکے کی؟ اب جیسے آپ نے ابھی بات کی تھی یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق ہر 5 میں سے 1 لڑکی چائلڈ میرج کا شکار ہوتی ہے, تو اس کے علاوہ وہ جو 1 لڑکی ہے نا اس کا بھی 1/6 حصے میں لڑکے ملوث ہیں کہ لائک ان کی بھی جلدی شادی کی جاتی ہے. تو میں یہ جنرل بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لڑکیوں کے ساتھ ہی یہ زیادہ کیوں کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے اچھی بات کی, اس پہ میں نے سوچا بھی تھا اور اس پہ پڑھا بھی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے, ہمارے دیہات میں چائلڈ میرجز جب ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک 15 سال کا لڑکا ہوتا ہے اور 12 سال کی لڑکی ہوتی ہے. سر میں نے بہت سی چائلڈ میرجز ہیں. سر میں نے بہت سی جگہ پہ دیکھا ہے لڑکی ہوتی ہے 60 سال کے بابے بھی ہوتے ہیں ساتھ. وہی ایگزیکٹلی وہ بھی اپنی جگہ پہ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو آپ نے بات کی ہے کہ بہت دفعہ جو وہ لڑکے ہیں وہ بھی ابھی یعنی اس ایج کو نہیں پہنچے ہوتے یا 18 سال کے نہیں ہوتے, تو وہ ان کی شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کیوں نہیں کاؤنٹ ہوتا؟ میرا خیال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اگر اوور آل اسٹیٹسٹکس نکالی جائیں تو اس میں 99% یہ کنسیپٹ بچیوں پہ, فیمیلز پہ زیادہ ہے, اور کوئی لیس دین 1% ہے جہاں پہ اس طرح کے قصے ہیں کہ وہ جو لڑکا ہے وہ بھی ابھی یعنی ایڈلٹ میں نہیں ہوتا, یا 18 سال کا نہیں ہوا ہوتا, یا 16 سال کا, جو بھی مختلف معاشرے میں مختلف اس کی ایج ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ صرف یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے ناظرین کے لیے کہ بنیادی طور پہ وہ جو لڑکے ہیں وہ بھی تو کم عمر ہوتے ہیں, لیکن ان کی تعداد کم ہے اسی لحاظ سے. اور جینڈر بیلنس چونکہ ورلڈ اوور نہیں ہے, جینڈر بیلنس سارا جو ہے وہ میلز کی فیور میں ہے, تو اس لحاظ سے زیادہ تر ڈسکس یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے ان کا زیادہ ایشو ہے لڑکوں کی نسبت. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ اچھا ایک اور چیز جو بنیادی طور پہ ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چائلڈ میرجز کے کیس میں آبادی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ریلیجیس مسکنسیپشن جو ہم کہہ رہے ہیں, کونسل آف اسلامک ایڈیالوجی نے بھی اس پہ اپنے فیصلے دیے ہیں, اور ان کا کہنا وہی ہے جو آپ بھی کہہ رہی تھیں کہ نہیں جی پیوبرٹی جو ہے یا وہ ایڈلٹہڈ جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے, تو لہٰذا ان کا اور ان کے پاس مثالیں جو ہیں نا وہ اسی طرح ظاہر ہے جب اسلام آیا تو اس وقت کی ہیں کہ اس وقت تو اس طرح کے کوئی قوانین نہیں تھے. سر لیکن اس وقت کو ہم ابھی کے اس وقت سے کمپیئر کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس وقت کی جو دنیاوی زندگی جس طرح چل رہی تھی وہ ابھی کی دنیاوی زندگی کے مطابق بہت الگ ہے. اب میں چھوٹا سا ذکر کروں کہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے کہ کہا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے تو آپ چمچ سے چاول کیوں کھاتے ہیں. میں نے دوسری طرف یہ پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو چاول تھے ہی نہیں. وہ بہت دفعہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایسی چیزیں ان ویریفائڈ بھی ہیں اسی لحاظ سے. لیکن ایک اور چیز جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسلام کہتا ہے کہ وہ تو کلیئر ہے نا باقاعدہ کہ عاقل اور بالغ ہونے چاہیے لڑکا اور لڑکی, اور دوسرا یہ ہے کہ دونوں سے 3 دفعہ پوچھیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقل اور بالغ کب ہوتا ہے؟ وہ اس یعنی جب اس کی پیوبرٹی شروع ہوتی ہے تو کیا اسی سے شروع ہو جاتا ہے؟ میرا نہیں خیال. میرا
میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ اجتہاد کی بھی ضرورت ہے. اگر کوئی ضرورت ہے, مجھے نہیں پتا, میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے یہ یعنی آف ہینڈ لگتا ہے کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو بات ڈسکس کر رہی ہے, اس نے ڈیفینیٹلی اس پہ سوچا ہوگا کہ یہ عاقل اور بالغ جو ہے نا کب سٹارٹ ہوتا ہے. میری نظر میں جو ہے, آپ کا مجھے نہیں پتا, میری نظر میں 18 سال سے کم عمر کا جو بچہ اور بچی ہے وہ عاقل اور بالغ اس طرح ہم کنسیڈر کر نہیں سکتے شاید, پرابیبلی, کیونکہ ہو تو سکتا ہے بہت سارے بچے ذہین ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے 8-9 سال کا بچہ بھی بڑا ذہین ہو, لیکن یہ ہے کہ عاقل اور بالغ کا جو مینلی تعلق ہے وہ آلموسٹ ٹچنگ ٹو دی مطلب 99.9%, وہ تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 18 سال سے کم, 17-18 سال سے کم نہیں ہو سر سکتا. ایسا ہی آپ 18 میں یہ جانتی ہوں کہ جس طرح اب کچھ لوگ تو پڑھے نہیں ہوتے, ان کی میں کوئی بات نہیں کرتی, لیکن جس طرح میں اپنی کروں تو میں جب 17-18 سال کی ایج چل رہی ہوتی ہے, کالج لائف آپ کی چل رہی ہوتی ہے, اس ٹائم آپ اتنے میچور نہیں ہوتے. آپ کو اسکول سے نکل کے کالج لائف میں بہت ساری نئی چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, لیکن جب آپ یونیورسٹی لائف میں ملتے ہیں نا تب آپ کو اصل زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ یار زندگی میں یہ کچھ بھی ہوتا ہے. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک لینی ہے. ناظرین, ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر حاضر. ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ اسلام کیا کہتا ہے, اور ہماری ناقص عقل میں, ہم چونکہ اسلامک اسکالرز نہیں ہیں, ہماری ناقص عقل میں تو یہ ہے کہ عاقل اور بالغ کا جو تعلق ہے شادی کے وقت جب پوچھا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ کوئی خاص, یعنی کم از کم ہم اپنے را آئیڈیا سے بتا سکتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کا بندہ یا بندی, لڑکا یا لڑکی, بچہ یا بچی, کیسے وہ اتنا زیادہ ذہین ہو سکتا ہے, عاقل اور بالغ ہو سکتا ہے. ہمارے ذہن کے مطابق یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ بڑا مناسب ہے. 1929 کا جو قانون ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے, اور 2015 کا ایک پنجاب گورنمنٹ کا بھی قانون ہے, اور اس میں بھی ایک ایج فکس ہوئی ہے. کیوں ہم وہی بات کر رہے ہیں رمشا, کہ بنیادی طور پہ تو ظاہر قوانین بھی ہیں اور وہ پریونٹ بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی سچویشن کو کہ اس سے کم نہ ہو, لیکن پھر بھی شادیاں ہوتی رہتی ہیں. اور وہ جو ہم ورلڈ سٹیٹسٹکس لے رہے تھے یا پاکستان کے بھی لے رہے تھے, اور اس کی ریزنز تو بہت ساری ہیں, لیکن بنیادی طور پہ اسلام تو میرا نہیں خیال کہ اس چیز کو رواج دیتا ہے کہ آپ عاقل اور بالغ کے بغیر, یا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, بچی پیدا نہیں ہوئی, اس کا نکاح کروا دیا جائے. اور یہ جو 7 کنسیپٹ لگا دیے گئے ہیں, جی ہم بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے کا کنسیپٹ اسلام نے میرا نہیں خیال کہ اس طرح دیا ہے کہ جس طرح یہ یوز ہو رہا ہے کہ بچہ اور بچی پیدا نہیں ہوئے اور ان کے رشتے ہو رہے ہیں, تو یہ کون سا بڑا اور بڑے ہونے کی بات ہے؟ اسلام میں تو بہت کچھ نہیں ہے. اگر ہم بات کریں تو وہ حساب ہے آدھی سے زیادہ عوام جو ہے اس کے خلاف ہو جائے گی کہ ہاں انہوں نے بات ہی کیوں کر دی. دیکھا جائے تو اب چائلڈ میرج کو ایک ذرا سا سائڈ پہ رکھ کے ہم دیکھیں تو اسلام میں تو ساس سسر کا بھی کانسیپٹ نہیں ہے, کہ بہو کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے. فرض نہیں ہے اس کے اوپر, اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے تو یہ اس کا اخلاق ہے, یہ اس پہ آتا ہے. تو اسی طرح آتا ہے کہ چائلڈ میرج کا بھی آ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. اب پاورٹی انہوں نے شو کی ہے, لیکن اب اس ایج میں عاقل اور بالغ بھی تو شو کی ہے, وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, وہ اپنے مطلب کی چیز جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں, اور جو دوسری ہے وہ ہم وہ کر دیتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑی سٹرگل ہو رہی ہے, اور کہ چائلڈ میرجز کو ڈسکریج کیا جائے, فورسڈ میرجز کو ڈسکریج کیا جائے. اور پاکستان میں ظاہر قوانین بھی اپنی جگہ پہ ہیں, عدالتیں بھی ہیں, اور آپ نے روزمرہ کے اس میں سنا بھی ہوگا کہ فورس میرجز پہ اور چائلڈ میرجز پہ اور کم عمری کی شادیوں پہ پولیس بھی ریڈ کر رہی ہوتی ہے, پولیس بھی پکڑ رہی ہوتی ہے. لیکن ایک کیس پچھلے دنوں میں بہت آپ نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا, اور ورلڈ اوور انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا, وہ تھا دعا زہرا کا کیس. اب وہ بچی جو کراچی کی بچی ہے, معصوم بچی ہے, وہ کہ پنجاب کے ایک لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی, اور اس نے شادی بقول اس کے میں نے شادی کر لی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ سندھ ہائی کورٹ پہ پھر جا کے فیصلہ ہوا کہ وہ ابھی بالغ نہیں تھی, وہ انڈر ایج تھی, اور وہ غلط ہوا ہے. اور اس پہ بڑی لے دے ہوئی, اور یہاں تک کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ اسکینڈل بھی آیا کہ بنیادی طور پہ ایک گروپ ہے یا گروہ ہے
جو بچیوں کو, معصوم بچیوں کو پھنسا پھسو کے ان کو سہانے خواب دکھا کر بھگا کے لے جاتا ہے اور آگے کہیں پہ لے جاتا ہے. اور اس دعا زہرا کے کیس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں, سچ تھیں یا جھوٹ تھیں, کہ اس کو بھی یہاں سے پنجاب سے افغانستان بھیجا جا رہا تھا. بہت سارے گروپس ہیں جو دبئی بھیج دیے جاتے ہیں اور سینٹرل ایشیا بھیج دیے جاتے ہیں. سر اب یہ بالکل دیکھیں کہ ہوتا کم ہے عمر کی شادیوں سے جو خرابیاں ہیں وہ کس لیول پہ چلی گئی ہیں. سر. وہی تو بات ہے کہ ہمارا عاقل اور بالغ, ہم اتنے عقل مند ہوتے ہی نہیں کہ ہم ایک انسان کو پہچان سکے. پہلے دور میں یہی تو نہیں تھا, پہلے دور میں جو تھا منہ پہ تھا. ابھی جو ہے اب لوگوں کے ایک ڈبل فیسز ٹرپل فیسز لوگ ہیں. آپ ایک مکھڑا ہٹائیں گے دوسرا ملے گا, دوسرا ہٹائیں گے تیسرا ملے گا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کی ایج اور آپ کی مینٹلٹی کافی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اگر ایج چھوٹی عمر میں آپ کو عقل آ جاتی ہے تو موسٹ ویلکم, آپ چھوٹی عمر میں شادی کریں. لیکن اگر آپ کو جس ایج میں عقل آتی ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یار ہم شادی کو نبھا سکتے ہیں یا یہ ہمارا جو پارٹنر ہے ہمارے لیے سوٹیبل ہے, تب آپ شادی کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے قوانین جو ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو قانون ہے اس کے مطابق اگر کوئی کم عمری کی شادی کرے گا یا کروائے گا تو بہرحال اس میں وہ کرمنل آفینس لگتا ہے جو ہمارا پی پی سی ہے اس کے مطابق, اور 7 سال جو ہے اس کی سزا ہے اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کم عمری کی شادی پہ تھوڑا سا اس کو بھی بڑھا دینا چاہیے. 7 کی بجائے کوئی 10 سال ہونا چاہیے, اور 5 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں رہی تو اس کو 15-20 لاکھ کر دیں, سو دیٹ کہ یہ سر کون مکمل سا طور کسی پہ نے دینا ہوتا ہے, اگر کچھ ہو بھی جائے تو کون سا اچھا دیتے ہیں؟ یہ ایک امپلیمنٹیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور ایشو ہے. وہ اس ایشو کو وہ انٹائرلی ہمارا جو جورسپروڈنس کا اور جو عدالتی سسٹم ہے اور جو ہمارا پولیس کا سسٹم ہے اس پہ تو یعنی گھنٹوں ہم بات کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے. کر سکتے ہیں. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال قانون کے ہونے سے ڈیفینیٹلی قانون کے نہ ہونے سے تو بہت فرق پڑتا ہے. یعنی قانون نہ ہو اور قانون ہے یعنی ٹریفک کے قوانین ہیں. میں بہت دفعہ بچ جاتا ہوں, میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں اور میں 140-50 پہ چلا جاتا ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو جہاں پہ وہ نہیں پکڑ رہا ہوتا تو وہ تو اور بات ہے, لیکن حقیقت بات ہے کہیں پہ کیمرے کی زد میں آ گئے تو پھر آپ پہ 2,500 روپے 3,000 روپے 5,000 روپے جرمانہ ہو گیا, تو آپ ڈیفینیٹلی ذہنی طور پہ اپنا خیال رکھیں گے. ایک تو لائف کا تھریٹ ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے جرمانے کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اسی لحاظ سے یعنی لا کے قانون کے ہونے کی وجہ سے بہرحال فرق پڑتا ہے. یہ قانون اگر نہ ہوتا پاکستان میں تو پھر کیا سچویشن ہوتی, یعنی پھر تو کسی کو وہی نہیں تھا, پرابلم ہی نہیں تھا. تو اسی لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا بہرحال پریونشن کے لیے بہت بہتر ہے, اور کہ آپ کے پاس قوانین ہیں ان کو ہماری ریکمنڈیشن تو یہ ہے کہ اس کو اور زیادہ سخت ہونا چاہیے. لیکن اب ایک اور چیز مذہب کے حوالے سے جو ہم دیکھ رہے تھے, میں نے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی, پتہ نہیں آپ نے پڑھا نہیں پڑھا, وہ تھا کہ کرسچنز میں کیا ہوتا ہے, ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے, یعنی ارلی میرجز کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا کنسیپٹ ہے. جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے, ہم اپنے پاکستان کو ڈسکس کر رہے تھے, ویسے اوورال آپ کہیں پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف خطوں میں, مختلف مذاہب میں, مختلف یعنی اس میں نا مختلف چیزیں مجھے نظر آئی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں ڈیفائی کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو. یعنی اگر کرسچینٹی میں ارلی میرجز الاؤڈ ہے تو ہندو بھی ازم جو ہے نا وہ بھی الاؤڈ کرتا ہے, ہندو مذہب جو ہے. اب اسی طرح اسلام جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کی اجازت دے رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بائی اینڈ لارج اگر ہم دیکھیں تو ارلی میرجز جو ہیں, مذاہب جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ ڈسکریج نہیں کرتے, یا ان کی اسپیسیفک کم از کم ڈیڈ لائنز نہیں ہیں یا لمیٹیشنز نہیں ہیں کہ اس ایج تک آپ کر لیں اور اس ایج تک نہ کریں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انڈیا میں چلے جائیں, یعنی ہندو سوسائٹی میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں جہاں پہ کرسچن زیادہ ہیں, یا ہمارے مسلمان ملکوں میں چلے جائیں, بہت کم مسلمان ملک ہیں جہاں پہ قوانین نہیں ہیں. اس حوالے سے یعنی یہ جو کم عمری کی شادی کو ہر جگہ پہ ڈسکریج کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک کنسنسس بہرحال ہے کہ آل اوور دی ورلڈ اس کی قوانین ہو چکے ہیں, اور یونیسیف سے لے کر یونائٹڈ نیشن سے لے کر, کیونکہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا ایشو بھی کھڑا ہو گیا. سر تو ابھی وہی تو بات ہے کہ اتنی زیادہ ڈسکریجمنٹ کے بعد اب ایک دور آیا جب ان لوگوں کو سب کو آلموسٹ سب کو یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں نا, آپ اس سے
جانتے ہیں یہ بات کو کہ یہ غلط چیز ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں جہالت وہ والا میں نے ایریا ہے وہ کرتا ہے. وہ تو رمشا میں نے سب سے پہلے اسٹیٹسٹکس آپ کو دی کہ ورلڈ اوور کیا ہو رہا ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں نا، فار ایگزامپل اگر ہم جو پیچھے کی بات کرتے ہیں لوگ کے پیچھے ہوتی تھی، تو پیچھے تو وہ حساب تھا سب کی ہو جاتی تھی جلدی. پیچھے کی بات کریں تو نہ ادھر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز تھے، آبادی کم تھی یا نہیں تھی وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں تھے، کوئی لا نہیں تھا، وہ لوگ ان کے لیے یہی لا تھا کہ آپ لوگوں نے جلدی عمر میں شادی کرنی ہے. تو اسی لحاظ سے یہ جو ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں، اب میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جیسے فورسڈ میرجز جو ہے غیر شرعی ہیں، یہ جو کم عمر کی شادیاں ہیں میں نہیں سمجھتا یہ کوئی شرعی ہے. سر چلے کم عمر تو صحیح، آج کل جو ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ 30s میں شادی کرنی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا آپ دوسری سائڈ پہ آ رہی ہیں. وہ بنیادی طور پہ 30s کا پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، میں اس کو بھی لائک نہیں کرتا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اگر میری پرسنل بات پوچھ رہی ہیں تو آئی ڈونٹ لائک اٹ، کیونکہ وہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا اب تو یہاں پہ شادیاں کر کے وہ جو ہے نا وہ نہیں کر رہے، بچے پیدا نہیں کر رہے. یہ بھی غلط ہے بنیادی طور پہ. بالکل غلط ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر چیز نا ایک وقت پر اچھی لگتی ہے، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے. جیسے اب یہ اسلامک قانون کے مطابق یا پاکستان کے مطابق 18 کی ایج رکھ دی گئی ہے اور لڑکے کے لیے 21 کی ایج رکھی گئی ہے، تو میرے خیال سے یہ ون آف دا بیسٹ ایجز میں سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اچھا عمر کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل ویمنز ڈے 2023 جو ہے وہ منایا گیا، جس میں انٹرنیشنل بینچ مارکس بھی بڑے وہ بتائے گئے اور مختلف کیس سٹڈیز بھی ہیں اس میں کہ جی بچیاں اور بچے یا لڑکیاں اور لڑکے جب ایک دوسرے کو الیور کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں تو اس میں پھر کیا پرابلم ہے. اس کا مطلب وہ پیوبرٹی اور ایڈلٹ ہوڈ تو ہوتی ہے، اور وہ اگر بچے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یورپ جیسے سوسائٹی میں یعنی پارٹنرشپ شروع ہو گئی ہیں، اور وہ پارٹنرشپ شادی بھی نہیں ہوتی، یعنی وہ والا انسٹیٹیوشن ہی ختم ہو گیا جس پہ پچھلے دنوں ہم پروگرام بھی کر رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے ورڈ انہوں نے نکالا ہوا لیونگ ریلیشن شپ. ہاں لیونگ ریلیشن شپ. تو یہ اس میں پھر اگین انٹرنیشنل بینچ مارکس میں بھی جو انٹرنیشنل ویمنز ڈے 2023 منایا گیا تو اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ان کا کم از کم وہ جو ہم 18 سال پاکستان کے لیے ہے، مختلف ملکوں کے لیے مختلف ہے، تو وہ ہونا ضروری ہے. وہ بینچ مارک انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے یعنی ارلی میرجز کی وجہ سے جو پرابلم شروع ہوتے ہیں اس میں ایک ہیومن رائٹس کا بھی ایشو ہے. یعنی وہ چھوٹی عمر میں جو ہے ان کے سائیکولوجیکل ایشوز بھی بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو یعنی وہ کرنے کے لیے وہاں تو خیر انسٹیٹیوشنز جو بڑے ملک ہیں یا ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں تو بن گئے ہیں، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ارلی میرجز کے نتیجے میں کوئی ایسا بڑی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو خدا کی مرضی تھی، شادی چل نہیں سکی. حالانکہ قصور انسان کا اپنا ہوتا ہے، قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے. ہم رسوم و رواج کے غلام ہوتے ہیں اور ہم ہی ان چیزوں کو فیل نہیں کرتے کہ ہمیں الٹیمیٹلی کرنا کیا ہے. ہم نے زندگی کو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو ایک اچھی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ یہ ترغیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے ایسے ویسے کام کریں جس کے نتیجے میں کل کو معاشرے میں کوئی برائیاں یا وہ جنم لینے لگ جائیں. اور ہم ارلی میرجز کو چاہے یہ برانڈ نہ کریں کہ اس کی وجہ سے برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ اگر وہ عاقل بالغ نہیں ہے، کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی اچھے پھر اپنی اولاد کو کیسے سنبھالیں گے. اور الٹیمیٹلی اس کا مطلب ہے کہ ہم معاشرے کو ریگریسو کر رہے ہیں، پیچھے لے کے جا رہے ہیں، آگے لے کے نہیں جا رہے. اسی پوائنٹ یہی تو بات ہے. اب وہ دیکھیں کچھ لوگ اکثر اسلام کے طور پہ، بے شک اسلام میں کہا گیا کہ جو عورت آئے گی یا جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنا نصیب، اپنے نصیب کا کھانا پینا رزق لے کر ساتھ آئے گا. اچھا ایک چیز بیسیکلی یہ کہا گیا. لیکن اگر آپ جنرلی طور پہ دیکھیں، اب چائلڈ میرجز کر رہے ہیں لوگ، یہی 8-8 10-10 بچے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جاب اپرچونیٹیز کہاں ہے آپ کے پاس؟ بزنس کے لیے بھی کہاں ہے آپ کے پاس؟ پھر اب آج کے دور میں کدھر آئے گا رسک؟ پھر آدھے بچے مانگ رہے ہیں، آدھے کچھ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اگر زیادہ تر دیکھا جائے نا، جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، جو بھکاری لوگ ہیں، ان کے آپ دیکھیں تو وہ اکثر نیوز میں بھی آ رہا ہے 20-20 بچے، 24-24 بچے. وہ بھی ایسے دیکھیں بھکاری تو ایک آپ نے ایسی بات کر دی، اس پہ تو پورا پروگرام بنتا ہے کہ پاکستان جو جتنا مشہور ہو گیا ہے ہمارے یہ جو بھکاری کلچر ہے، یہ تو ایک پروفیشن کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. بہرحال اس میں ارلی میرجز کا بھی ہوگا، بچوں کا بھی ہوگا. تو بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ برائیاں ارلی میرجز کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی ہیں، ورلڈ اوور بھی شاید ہوں گی، ہمارے پاس اس طرح اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہے.
پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی بہت بڑے مسئلے مسائل سے پاکستان گزر رہا ہے، لیکن ہم وہ جو دعا زہرہ کا کیس وہ کر رہے تھے، ہمیں ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کورٹس جو ہے ہماری، یہ جب وہ ڈی این اے کروا رہی ہوتی ہیں، جب لیب سے ایج فیکٹر جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے دعا زہرہ کے پاس بھی ایک شناختی کارڈ تھا جس پہ 18 سال شاید وہ لکھوا چکی تھی، بالکل، لیکن رپورٹ کے مطابق وہ 16 سال کی تو نکلی تھی. یہ جو قصہ ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک وہ ایڈلٹ ہوڈ ہے تو وہ ایڈلٹ تو تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ لڑکا بھی تھا، لیکن اور ان کے پاس ایک شناختی کارڈز بھی تھے، اور انہوں نے جا کے کسی انسٹیٹیوشن سے جا کے نکاح شکاح بھی پڑھوا لیے. اب بات یہ ہے کہ وہ پھر خیر انڈو ہو گئے. تو کورٹس جو انٹرونشن کرتی ہیں، پولیس انٹرونشن کرتی ہے، ڈیفینیٹلی اگر دعا زہرہ کے والدین جو ہے اس کی اسٹرگل نہ کرتے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہونا تھا، اور وہ پتہ نہیں، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، وہ افغانستان میں بیٹھی ہوتی، کیونکہ آگے کا جو وہ سکینڈل ہے وہ بڑا خوفناک تھا کہ کس طرح بچیوں کو، معصوم بچیوں کو یہ لوگ جو ہے نا اس کو لیور کرتے ہیں، پھنساتے ہیں، ان کو کوئی ایسے خواب دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو ہے اسمگلنگ کا ذریعہ ہے نا، اسمگلنگ کے لیے وہ کر دیتے ہیں. تو کورٹس نے بہرحال ابھی تک کا جو رول ہے وہ بڑا اچھا ادا کیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو پتہ ہے آپ کی اور ہماری اور لوگوں کی اسٹرگل شامل ہوتی ہے. ادروائز شاید پولیس اور وہ اس کیس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا تھا جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دعا زہرہ کا کیس. ہمیں کیا پتہ ہونا تھا؟ اس طرح کے ہزاروں لاکھوں کیس پاکستان میں ہو رہے ہوتے ہیں. اس سے تو زیادہ جو ہوتے ہیں وہ تو رجسٹر ہوتے ہی نہیں، ایف آئی آر ہوتے ہی نہیں ان لوگوں کی. ایگزیکٹلی وہ یہاں پہ تو ہم روز یہی رونا روتے ہیں پولیس کا، آپ کے کیس سے لے کر کم عمری کے کیس تک، وہ جو ہے نا تو آپ بھی عدالتوں کے میرا تو کیس چکر کو کاٹ زیادہ رہی ہی ہیں. عاقل اور بالغ ہو گیا سر، وہ باہر ہی ہو گیا. تو لیکن ہوپ فلی آپ کا کیس تو حل ہو جائے گا، میرا خیال ہے کوئی امید ایسا ہے. مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن بات ہم یہ کر رہے تھے کہ بنیادی طور پہ فورس میریجز یا ارلی میریجز جو پھر وہ انڈو ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی تو دیکھیں یہاں پہ اگر جائیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی باتوں پہ، تو وہ تو شاید جب ایک دفعہ وہ کہتے ہیں، وہ چونکہ عاقل بالغ اس سینس میں وہ تھے کہ پیوبرٹی تھی، ایڈلٹہڈ تھی، تو اس کے بعد پھر ان کا جو نکاح ختم کر دیا جاتا ہے، وہ کیسے پھر ہو جاتا ہے؟ ان کے مطابق تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. سر یہی بات ہے نا، وہ یہ بات آ جاتی ہے دو قومی نظریہ. ہماری عوام، مطلب پاکستانی عوام اسپیشلی طور پہ، ہم لوگ کسی ایک جگہ پہ متحد ہے ہی نہیں، اتحاد کرتے ہی نہیں ہیں. تو کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، ایون مولوی حضرات جو ہیں وہ آدھے لوگ اس مولویوں نے بات تو کے سب سے زیادہ گڑبڑ کی ہوئی ہے. مولوی کو آدھے آپ کو حضرات پتہ ہے مانیں گے، آدھے حضرات نہیں مانیں گے، اور جو باقی بچے کچھ ہیں وہ کچھ الگ ہی نئی باتیں نکال لیں گے. مولوی نے تو مجھے ایک دفعہ حیرانی ہوئی کہ وہ جو حلالہ وہ کوئی کنسیپٹ ہے، وہ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں کوئی حلالے کا کنسیپٹ ہے، یہ تو بالکل مجھے ان اسلامک لگتا ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے، غیر بالکل شرعی میں نے خود لگتا سنا ہوا ہے. ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ حلالہ سینٹر ادھر کو کھولتی ہے، اب سمجھ نہیں آتی. بہرحال یہ ہے کہ آج ہم ناظرین ڈسکس یہ کر رہے تھے بنیادی طور پہ کہ یہ جو ارلی میریجز ہیں، یہ یا کم عمری کی شادی ہیں، یہ اسلام کے مطابق اور مذہب کے مطابق اور دنیا کے مطابق اور پاکستان میں اور ایشیا میں ان کی کیا سچویشن ہے. اور یہ حقیقت ہے، ہماری ڈسکشن سے آج ہم نے کم از کم یہ نتیجہ ضرور نکالا ہے کہ یہ ایک لعنت ہے. کم عمری کی شادی ایک لعنت ہے اور نہیں ہونی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ہماری پولیس، ہماری عدالتیں اس پہ دعا زہرہ جیسے کیسز میں انٹروین بھی کرتے ہیں، کچھ کریکشن بھی کرتے رہتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ تھوڑا سا اور ریفائنڈ ہوگا، کیونکہ ہم ایشیا میں اتنی بری پوزیشن میں نہیں ہیں. کم عمری کی شادی میں سب سے زیادہ یہاں پہ جو ملک ہے وہ بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش کی حالانکہ جو پاپولیشن انکریز کرنے کی ریٹ ہے، یعنی پاپولیشن ریٹ ہے، وہ ہم سے کم ہے. انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے پاپولیشن کو، لیکن ان کی کم عمری کی شادیاں سب سے زیادہ ہیں. تو اس دعا کے ساتھ شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کو ابھی 300 سال اور لگیں اس لعنت سے چھٹکارا پانے کے لیے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اس لعنت سے پاکستان، دنیا اور سارے لوگ چھٹکارا پائیں اور ہم ایک اچھی زندگی کی طرف جائیں. مجھے اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.